السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ صحابیات اور ولیات کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 64، دیندار خاتون۔ ابو جعفر صالح کہتے ہیں، ایک عورت بہت دیندار تھی اور اس کے شب و روز یاد خدا میں صرف ہوتے تھے۔ وہ اپنے شوہر سے کہا کرتی، اٹھو، کب تک نیند کے مزے لیتے رہو گے؟ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، یہ مدہوشی کب تک رہے گی؟ اور یہ بھی کہتی، آپ کو خدا کی قسم، رزق حلال طریقے سے کمائیے، اپنی ماں کی خدمت کرنا، ورنہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ سبق: نیک اور پارسا عورت کے دن رات یاد خدا میں صرف ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی یاد خدا کا درس دیتی ہیں اور رزق حلال کا سبق دیتی ہیں، ماں باپ کی خدمت پر ابھارتی ہیں اور رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کی ہدایت دیتی ہیں۔ مگر آج کل کی فیشن زدہ عورت کا دن رات لہو لہب میں، دن کو ہاکی، رات کو ٹاکی کی شکل میں گزرتا ہے۔ دن رات وہ میک اپ میں مشغول رہتی ہیں۔ یورپ کا کانٹا بھی اس کے لیے پھول ہے۔ رات بھر کلب میں رہ کر دونوں میاں بیوی خواب غفلت میں ایسا سو جاتے ہیں کہ خفتہ راہ کے کند بیدار، سوئے ہوئے کو سویا ہوا کیسے جگائے کے مطابق ایک دوسرے کو جگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے عورتیں مرد کو رزق حلال کمانے کو کہتی تھیں، مگر آج کل یہ خاوند کو اسمگلر بننے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں، بلکہ رزق حرام کمانے میں خود بھی ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک عورت کا لطیفہ ہے۔ ایک عورت خاوند سے کہنے لگی، دھوبن نے ہمارے 2 تولیے یقیناً چرائے ہیں۔ خاوند نے کہا، کئی لوگ بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر وہ تولیے کون سے ہیں؟ بیوی کہنے لگی، وہی جو میں نے کراچی کے ہوٹل سے چرائے تھے۔ آج کل عورت اپنے شوہر کو ماں باپ کی خدمت سے بھی روکتی ہیں، اور جہاں تک ہو سکے کوشش کرتی ہیں کہ شوہر ان کے قریب بھی نہ جائے اور میری خاطر ان سے کنارہ کشی بھی کرے۔ شوہر اگر ایسا نہ کرے تو بیوی ناراض ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسی ہی ایک عورت، جس کی صرف ایک بوڑھی ساس گھر میں تھی، اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنے 4 بھائی چھوڑے، 3 بہنیں چھوڑیں، 2 پھوپھیاں اور 2 چاچا چھوڑے، گویا میں نے سارا کنبہ صرف آپ کی خاطر چھوڑا، تو کیا آپ میری خاطر اپنی ایک بوڑھی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ میری اتنی قربانیوں کے بدلے آپ ایک قربانی کریں اور اپنی ماں کو اس گھر سے نکال دیں۔ برخوردار شوہر نے بیوی کے حکم کی تعمیل کی اور ماں کو دوسرے روز کسی کرائے کے مکان میں چھوڑ آیا۔ صاحب کتاب اپنی ایک نظم میں لکھتے ہیں، جو وہ ناظر ہے صورت کی تو ہم حافظ ہیں صورت کے، جو وہ ناظر ہے صورت کی تو ہم حافظ ہیں صورت کے، انہیں پیارے ہیں مہ پارے، ہمیں سپارے قرآن کے، نئی تہذیب کو گھر لا کر رخ پھیرا شریعت سے، نئی تہذیب کو گھر لا کر رخ پھیرا شریعت سے، مرید زن ہوئے ایسے کہ باغی بن گئے ماں کے۔ حکایت نمبر 65، ایک سخی عورت۔ ایک صالح شخص پر تنگ دستی کے دن آ گئے اور ان کے پاس ایک بکری کے سوا کچھ نہ رہا۔ ان کی بیوی بڑی پاک باز اور سخی تھی۔ بقرہ عید کا دن آیا تو اس کے پاس شوہر نے بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا، ہم کو قربانی کرنے کی رخصت ہے، یعنی ہم پر قربانی واجب نہیں۔
شوہر باز رہا۔ اس کے بعد چند روز کے بعد ان کے گھر ایک مہمان آیا۔ بیوی نے شوہر سے کہا مہمان کے لیے بکری ذبح کر ڈالو۔ شوہر نے اس خیال سے کہ بچوں کو ناگوار نہ گزرے گھر کے باہر جا کر بکری ذبح کی۔ عورت نے گھر میں بیٹھے بیٹھے جو نظر اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہے کہ بکری دیوار پر پھر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ نیچے اتر کر اس کے پاس آ گئی۔ عورت کو گمان ہوا شاید بھاگ آئی ہے۔ باہر جھانک کر دیکھا تو ذبح کی ہوئی بکری شوہر کے سامنے پڑی ہوئی پائی۔ اس کو نہایت خوشی ہوئی اور اس خوشی میں وہ کہنے لگی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں اس بکری کے بدلے اور اچھی بکری دے دی۔ اس بکری کی خاصیت یہ تھی کہ ایک تھن سے شہد اور دوسرے تھن سے وہ دودھ دیتی تھی۔ سبق: مہمان نوازی بڑی اچھی چیز ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اس سخی عورت نے اس پر عمل کیا اور تنگ دستی کے عالم میں بھی اپنی بکری مہمان کے لیے ذبح کروا ڈالی۔ خدا تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کا یہ اجر دیا کہ شہد اور دودھ کی نہر جاری کر دی، اور آج کل تو مہمان آئے تو عورتیں یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ کیا لے کر آیا ہے، فروٹ کی ٹوکری بھی اس کے ساتھ ہے یا نہیں، اگر نہیں تو ارشاد ہوتا ہے جناب روٹی بھی تیار ہے اور گاڑی بھی تیار ہے۔ مہمان نوازی: مہمان نوازی کے متعلق مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں چند کافر مہمان آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ہر شخص ان میں سے ایک ایک مہمان اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام ایک ایک مہمان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ان مہمانوں میں ایک بہت بڑا پیٹو بھی تھا، اسے کوئی بھی ساتھ نہ لے گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تجھے کوئی نہیں لے گیا؟ بولا نہیں۔ فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر لے آئے اور اس کے آگے روٹیاں اور بکری کا دودھ رکھا۔ وہ سب کچھ کھا گیا، یہاں تک کہ اہل بیت کے حصے کا بھی وہ کھانا کھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اسے ایک حجرے میں سلایا۔ اہل بیت کی ایک لونڈی نے اس حجرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کے پیٹ میں درد پیدا ہوا، اسے حاجت ہوئی، اس نے باہر نکلنا چاہا تو دیکھا دروازہ باہر سے بند ہے۔ رفع حاجت کا زور، دروازہ بند۔ اتفاقاً اس کی آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ ایک ویران جنگل ہے۔ جنگل دیکھ کر وہاں بیٹھ کر اس نے پاخانہ کرنا شروع کر دیا۔ جب جاگا تو سارا بستر پاخانے سے گندا ہو چکا تھا۔ بڑا گھبرایا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دروازہ کھولا اور خود دروازے کی اوٹ میں چھپ گئے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ چنانچہ کافر دروازہ کھلتے ہی وہاں سے بھاگا۔ اس کا گندا بستر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اس کا بستر میں خود دھوؤں۔ غلاموں نے عرض کیا حضور ہمیں دھونے دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے دھونے میں کوئی حکمت ہے۔ صحابہ منتظر رہے دیکھیں کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ چنانچہ کافر دور نکل گیا تو اسے یاد آیا کہ اس کی ایک ہیکل و نقش حجرے میں رہ گیا ہے۔ وہ اپنے نقش کے لیے واپس آیا تو ایک عجب نظارہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے
اس کی نافاکی کو دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ نقش بھول گیا أرنا اور ایک نعرہ مار الطلعة کر بولا، الرشيدة یا رسول وسنى اللہ الغرة صلی اللہ علیہ الحميدة وسلم، پہلے مجھے کلمہ وأمتنا پڑھا کر على میرا دل العقيدة دھوئیے، يا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو الله. گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللهم اب ہم سمجھے کہ أرنا آپ اس کا بستر الطلعة نہیں، اس کا دل دھو الرشيدة رہے تھے۔ وسنى معلوم الغرة ہوا الحميدة ایمان نوازی وأمتنا حضور على اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی العقيدة سنت يا ہے، الله. اسلام کی ایک پسندیدہ چیز، لہذا ہمیں اسے ضرور اپنانا چاہیے۔ جو مسلمان نیک ہے اور پاک باز، جو مسلمان نیک ہے اور پاک باز، وہ نظر عيني آئیں ترنو ہمیں مہمان إليك نواز۔ صاحب. آج کے درس میں بس یہی دو حکایات، انشاءاللہ مزید حکایات کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔